السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق کا عین کی 5ویں قسط لے کر حاضر ہوں۔ اس کے مصنف علیم الحق حقی۔ پہلے تو وہ عورتوں کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا، حالانکہ دل میں گدگدی کرتے ہوئے گزرنے والی خوشبو اور چھو کر گزرنے والی لباس کی سرسراہٹوں کے سامنے مدافعت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب وہ عورتوں، لڑکیوں کو خاص طور پر دیکھتا، مگر اس کی نظر میں معصومیت اور ایک بے نام سے تجسس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کام میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ کام آتا تو وہ زیادہ تر مزدوری طلب کرتا۔ اس سے اندازہ لگتا کہ وہ کام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا اور باتیں کرتا تھا، مگر اب وہ بس اپنی جگہ بیٹھ کر خریداری کے لیے آنے والوں کو تکتا رہتا۔ مزدور بہت متجسس تھے۔ نثار نے تو کہہ دیا تھا کہ ساری علامات عشق کی ہیں، ضرور اپنے محلے میں اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے۔ دوسروں کے دل کو بھی یہ بات لگتی تھی، مگر ایک بار الہی بخش کے ساتھ رہنے والا کرامت اس سے ملنے آیا تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ نثار نے کرامت سے بھی یہ بات کہی، نہیں جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کرامت نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہاں تو یہ صرف سونے کے لیے جاتا ہے۔ رات 9 بجے کے قریب گھر پہنچتا ہے اور فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ صبح 7 بجے آنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اس نے تو کبھی کسی پڑوسی کی صورت ہی نہیں دیکھی۔ کسی پڑوسن سے بات کرنا تو درکنار، عشق کیا کرے گا؟ نثار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اسی ایک امکان پر تکیہ کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح رد ہوا تو اس کی عقل ہی جواب دے گئی۔ چند لمحے بعد اس نے سنبھل کر کہا، تو پھر ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہیں پر کوئی چکر چلا ہے۔ کرامت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، یہاں؟ نثار نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، یہ تو پیارے بھائی جادو نگری ہے، یہاں کوئی عشق نہیں کر سکتا۔ یہ تو ریتلا میدان ہے جہاں پھول نہیں کھل سکتے۔ پھول آتے ہیں، جادو سے یہ باغ بن جاتا ہے۔ پھول چلے جاتے ہیں تو پھر میدان اور ریت، یہاں عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کام پر کس وقت آتے ہو؟ کرامت نے پوچھا۔ 9:30 بجے۔ زیادہ جلدی آ گئے تو 9 بجے، لیکن یہ بخش 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، 7:30 بجے یہاں آ جاتا ہوگا۔ اس وقت تو یہاں الو بول رہے ہوتے ہیں۔ مشتاق بولا، تو یہ بخشا یہاں اتنی دیر کیا کرتا ہے؟ کرامت نے سوال اٹھایا، میرا تو خیال ہے ایسے ہی وقت میں یہاں کوئی چکر چلا لیا ہے اس نے، مگر یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اچھو نے کہا، ارے یہاں فلیٹ بھی تو ہیں۔ کرامت نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، لیکن پورے دن تو اسے کسی فلیٹ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔ عباس بولا، ایسی کوئی بات ہوتی تو نظر میں ضرور آتی۔ یہ بخشو ہے بہت گہرا آدمی، راز چھپانا اسے آتا ہے۔ نثار نے گہرا سانس لے کر کہا، خیر میں خود دیکھوں گا کسی دن۔ محفل برخاست ہو گئی۔ کرامت پھر کسی دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ الہی بخش کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کتنے متجسس ہو رہے ہیں۔ اسے پتہ چلا کیا چلتا، وہ تو سرشاری کی عجیب ہی کیفیت میں تھا۔ اسے دوسروں کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ اس نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی تھی، وہ یہ کہ اس سے پہلے نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ اب تو اس کے دل میں ابا کی بات کا خوف بھی نہیں تھا۔ یہ خیال ہی دل سے نکل گیا تھا
کہ یہ پہلی محبت سزا ہے۔ وہ سوچتا اگر یہ سزا ہے تو اتنی سخت سزا بھی نہیں، اس میں تو عجیب مستی بے خودی ہے، اپنا آپ اچھا لگنے لگا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ایک خلش ستاتی، کاش وہ اس لڑکی کو پھر دیکھ سکے، اس کے متعلق جان سکے، وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی پسند ناپسند، مگر وہ فوراً ہی اس خلش کو جھٹک دیتا۔ اس نے خود سے بہت طویل بحث کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا، اس کے بارے میں جاننا اس کے لیے بہتر نہیں۔ سادہ سی حقیقت یہ تھی کہ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نہیں ہے، وہ حیثیت اور مرتبے میں اس سے بہت اوپر ہے، وہ مختلف ماحول کی لڑکی ہے، اس سے بہتر تو شاید اس کے ملازم ہوں گے۔ سو الہی بخش مطمئن تھا کہ اسے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ غیر شعوری طور پر وہ اس کی جستجو کر رہا ہے۔ خود کو سمجھنا دنیا کی مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بعض اوقات تو آدمی کو برسوں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا غور کر لیا ہو تو بات اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی، مگر اسے تو خیال ہی نہیں آیا۔ وہ اب نظریں جھکا کر نہیں بیٹھتا، بلکہ نظروں سے چہروں کے ہجوم کو کھنگالتا رہتا ہے۔ اپنی کسی تبدیلی کا احساس انسان کو خود نہ ہو تو وہ دوسرے احساس دلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ الہی بخش کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک گھر میں ساتھ رہنے والوں کے لیے اور مزدوروں کی ٹولی کے لیے کیسا پیچیدہ معمہ بن گیا ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد کرامت پھر آیا۔ اس روز الہی بخش کو کام مل گیا تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ کیا رہا استاد، میری بات درست نکلی نا؟ کرامت نے نثار سے پوچھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، نثار نے کہا، میں نے 3 دن 7:30 بجے صبح یہاں آ کر دیکھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے، میں نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں سے اٹھتے نہیں دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت کیسے گزار لیتا ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو پھر کرامت نے مایوسی سے کہا، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بات تو یہی ہے، لیکن یہ چکر کہاں چلا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گھر کی طرف تو یہ ناممکن ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں، اور یہاں بھی ممکن نہیں۔ نثار نے کہا، ٹھیک ہے اب میں خود اس سے بات کروں گا، لیکن اس سے اگلوانا آسان نہیں ہوگا استاد۔ کرامت بولا، ہم سب ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، میں کچھ اگلواؤں گا نہیں، نثار نے کہا، میں صرف اسے احساس دلاؤں گا کہ بہت لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی چکر ہے، بس پھر اس کی نظریں ہی کسی دن پورا بھید کھول دیں گی، وہ زبان سے تو نہیں خود ہی یہ بات بتا دے گا۔ واہ استاد، ترکیب تو زوردار ہے۔ کرامت نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 دن بعد نثار الہی بخش کے پاس آ بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قدموں کی چاپ سن کر الہی بخش نے سر اٹھایا اور سامنے سے گزرنے والی لڑکیوں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نثار نے کچھ دیر اسے اس کا موقع دیا، پھر اچانک بولا، تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا؟ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی بات نثار بھائی؟ تو میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، نثار نے خفگی سے کہا۔ معاف کرنا نثار بھائی، آج کل میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، دھیان ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بخشیے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا؟ پتہ نہیں نثار بھائی، مجھے خود معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے
یا بتانا نہیں چاہتے؟ نثار نے کہا، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں چھپاؤں؟ ہوتی ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ نثار نے مربیانہ انداز میں کہا، جس عمر میں تو ہے اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس بار الہی بخش اپنے چہرے کی تمتماہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ وہ تمتماہٹ نثار نے بھی دیکھ لی۔ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں نثار بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم گزرنے والوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ نثار نے اچانک حملہ کیا۔ الہی بخش ہل کر رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اسے اتنے غور سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے نثار بھائی؟ اس نے مدفونہ لہجے میں کہا، لیکن پہلے تم لوگوں کو ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے تو خیال نہیں، اور خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو۔ نثار نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس بار تو الہی بخش کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ نہیں تو نثار بھائی، کس کو تلاش کرتا ہے تو؟ اس بار نثار نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ الہی بخش کا جی چاہا کہ اعتراف کر لے، یوں بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا جو اب تک وہ تنہا اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس صورت میں اسے پوری بات بتانی پڑتی اور وہ سب کچھ اب خود اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس صورت میں اسے پوری بات بتانی پڑتی اور وہ سب کچھ اب خود اسے محض کا خیز لگ رہا تھا۔ وہ نثار کو بتاتا، نثار دوسروں کو بتاتا، پھر اس کا مذاق اڑاتا۔ چنانچہ اس نے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے استاد، ایسی کوئی بات نہیں۔ نثار خاموش ہو گیا۔ زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے الہی بخش کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ پہلی بار کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ الہی بخش اب پھر مضطرب اور بے چین تھا۔ اس کی خوش فہمی دور کر دی گئی تھی۔ وہ تو اپنے تئیں ایک بے زر محبت میں مست تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اسے اس چہرے کی جستجو نہیں، اس لیے کہ وہ مل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ یوں محبت کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی احساس کمتری کا کوئی سوال تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ یہ اس کے لیے ایک انکشاف تھا کہ وہ اپنے اڈے پر بیٹھے بیٹھے اسے تلاش کرتا رہا، لیکن یہ حقیقت اس کے شعور سے اتنا نزدیک تھی کہ اسے بآسانی تسلیم کرنا پڑی۔ وہ خود سے بحث بھی نہ کر سکا۔ اسے تو یہ خیال آیا کہ وہ اس بات سے واقف تھا، لیکن اسے خود سے بھی چھپاتا رہا تھا۔ اب اس حقیقت کے حوالے سے اسے کچھ سوالات کا سامنا کرنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں تلاش کرنا چاہتا ہے؟ خود کو بہت ٹٹولنے کے بعد بھی اسے اس سوال کا تشفی بخش جواب نہ مل سکا۔ کیا وہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ اس سوال کا واضح جواب نفی میں تھا۔ تو پھر بس یوں ہی وہ جاننا چاہتا تھا کہ جس کی محبت میں وہ بلا وجہ گرفتار کر دیا گیا ہے وہ ہے کون؟ اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اس جواب سے الہی بخش کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے لاشعور کی کرشمہ سازی ابھی ابھی دیکھی تھی اور اس کے بعد خود پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کئی دن اس سوچ میں الجھا رہا، لیکن اطمینان بخش جواب نہ مل سکا۔ اس کی بے اعتباری اپنی جگہ رہی۔ پھر دھندلی دھندلی سی ایک بات اس کی سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جو محبت وہ کر رہا ہے وہ کوئی سزا تو نہ ہوئی، جب کہ محبت کے کچھ دکھ بھی ہوتے ہوں گے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے لیے دکھوں کا سامنا ہو رہا ہے اور وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس ناگہانی سے نہیں بچ سکتا
تھا تو آگے بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کی جزئیات اس کی سمجھ میں نہیں آئیں، اسی لیے وہ اسے دھندلی سی بات سمجھ رہا تھا، اور وہ دھندلی سی بات بھی اس کا دماغ میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ البتہ دل نے وہ بات سمجھ لی تھی۔ رد عمل کے طور پر وہ جھنجھلا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے۔ اب دکھ ملنے ہیں تو دکھ ہی سہی۔ اس نے خود کلامی کی، میں کیوں خواہ مخواہ پریشان ہوں؟ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے چہروں کے ہجوم میں اسے ڈھونڈوں گا۔ میرا کیا جاتا ہے، کیا پریشانی ہے، ایسے کوئی ملتا ہے بھلا؟ ہو نا، دیکھا جائے گا، یہاں تو کوئی بچہ کھو جائے، کسی کا تو ڈھونڈتے پھرو، کس کس کی مدد لو، تب کہیں ملتا ہے۔ چلو بھائی، دیکھتے رہو بیٹھ کے۔ خود سے اس مکالمے کے بعد وہ بے فکر ہو گیا۔ اس بار چہروں کے ہجوم کو ٹٹولنے کا شغل غیر شعوری نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئے گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اتفاقات پے در پے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ اس چہرے کو تلاش کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس کے چہرے کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ عجیب بات تھی، اسے ہر چہرے پر اس چہرے کا گمان ہوتا تھا۔ ہر حسین چہرہ اسے وہی چہرہ لگتا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس کی سمجھ میں وجہ بھی آ گئی۔ وہ دید بہت پرانی تھی، اس نے اسے اپنی یادداشت کے صفحے پر، اپنے تصور کی لوح پر اتار لیا تھا۔ پھر شاید یوں ہوا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصل خد و خال مٹتے گئے ہوں گے، اور تصور متبادل خد و خال فراہم کرتا رہا ہوگا۔ اس کے تصور میں چہرہ تو اب بھی محفوظ ہوگا، مگر شاید وہ حقیقی چہرہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے دیکھا اور چاہا تھا۔ یہ تو کوئی تصوراتی چہرہ تھا، بلکہ شاید کوئی خاکہ تھا، خال و خد سے محروم خاکہ، جس میں ہر اس چہرے کے نقوش بھر دیتا جو اسے حسین لگتا۔ اسی لیے تو ہر حسین چہرہ اس کا چہرہ لگتا۔ الہی بخش یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ اس لڑکی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ سامنے بھی آ جائے تو اسے نہیں پہچان سکے گا۔ وہ تو جیسے دل میں محبت ڈالنے والے سے کوئی جنگ لڑ رہا تھا اور جیتنے والا تھا۔ محبت کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جستجو تو دیوانگی ہے، اور دیوانگی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن وہی چہرہ اسے سچ مچ نظر آ گیا۔ یہ پہلی نظر کے تقریباً 8 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس نے نظر اٹھائی اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ دل کی تال میں سے 3-4 دھڑکنیں تو یقیناً غائب ہو گئی ہوں گی۔ وہ چند فٹ آگے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ہم عمر ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس بار معاملہ بالکل مختلف تھا۔ پہلے وہ کسی بھی حسین لڑکی کو دیکھتا تو سوچتا کہ یہ وہی ہے، لیکن فوراً ہی اسے خیال آتا کہ اس کا تصور اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا کہ یہ وہ نہیں ہے، مگر اندر کوئی طاقت بحث کرتی کہ یہ وہی ہے۔ یعنی ایسے موقعوں پر اس کے اندر 2 مختلف یقین ہوتے تھے۔ وہ ان کے درمیان ڈولتا رہتا۔ فیصلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ ڈھلمل یقین ہونا بجائے خود ایک فیصلہ تھا، نفی کا فیصلہ۔ پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ سامنے آ بھی گئی تو وہ اسے نہیں پہچان سکے گا۔ اس کا خیال دل سے دل میں جو مایوسی کی لہر اٹھتی، اسے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس وقت وہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ وہ دوسرا اہم وزن یقین دراصل عدم یقین تھا۔ ویورز،
عشق کا عین کی 5ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور شکر گزار ہوں گی۔ آپ اگلی 6ٹھی قسط لے کر عشق کا عین کی حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔